حق میڈیا، سچ اب تک۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق نیوز میں آپ کا خیر مقدم، آپ کے ساتھ میں عرفان الحق۔ آئیے اب بڑھتے ہیں خبروں کی اور۔ مدرسہ تعلیم الدین میں تقریب اعزاز کا انعقاد۔ مدرسہ تعلیم الدین پرانا پل میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پروگرام کے مہمان خصوصی زی میڈیکل اور زی فاؤنڈیشن کے چیئرمین حاجی خورشید عالم صاحب نے مدرسے کے ہونہار طالب علم احمد حسین متعلم درجہ پنجم کو فاؤنڈیشن کی طرف سے میڈل اور اسکالرشپ تفویض کیا۔ اس کے علاوہ جمعیت الانصار کے سیکریٹری مفتی ضیاء الاسلام قاسمی نے جمعیت کی طرف سے زوبیہ بی بی اور فردوس آفرین متعلمہ درجہ سوم کو انعامات سے نوازا۔ اس کے علاوہ صدر مدرس مولانا رضوان اللہ نعمانی نے مدرسے کے استاد مولانا فیاض احمد قاسمی کو بھی خصوصی اعزاز سے نوازا۔ پروگرام کی نظامت جمعیت الانصار کے جنرل سیکریٹری عشرت عثمانی نے اور تحریک شکریہ مولانا رضوان اللہ نعمانی نے پیش کیا۔ اس موقع پر محمد شکیل، مولانا ارشد محمود، مفتی حبیب الرحمن مظہری، مولانا زید محمد، مولانا محمد یوسف، مولانا وسیم احمد، ذیشان عالم، مفتی عزیر احمد حنفی، مولانا عطاء الغفار قاسمی، مفتی عبدالعزیز مظہری، مفتی تنویر احمد قاسمی، مریم فاؤنڈیشن کے سیکریٹری محمد شاہد انصاری، مولانا نور العین، مولانا محمد اشرف، مولانا حبیب الرحمن، مولانا محمد شاہد، مولانا محمد اعظم، مولانا انیس احمد مظہری، مولانا وسیم احمد، مولانا محمد سہیل، مولانا عبداللہ، مولانا محمد زاہد مظہری وغیرہ شریک رہے۔ جی آپ کا تعارف؟ میں رضوان اللہ نعمانی اس مدرسے کا ایک خادم ہوں، پرنسپل۔ آج یہ جو پروگرام ہوا ہے جی، اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد در حقیقت یہ تھا کہ ہمارے جو زی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں حاجی خورشید عالم صاحب، وہ اس سے پہلے مختلف مواقع پر مدرسہ میں تشریف لا چکے ہیں، اور ابھی چند دنوں قبل جو 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کی تقریب ہوئی تھی، اس موقع پر تشریف لائے اور بچوں نے جو ترانے اور نعت وغیرہ پیش کی، اس سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ اور اسی طرح ہمارے یہاں صبح تعلیمی وقت میں اجتماعی طور پر سارے بچوں کو جمع کر کے تمام جو اسلامی بنیادی کلمات ہیں ان کو ترجمہ کے ساتھ اجتماعی ان کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد کچھ منظوم مناجات پیش کی جاتی ہیں۔ بچے ہی ان کو پڑھتے ہیں اور سارے بچے اجتماعی پڑھتے ہیں۔ مولانا حاجی صاحب اس سے کافی خوش اور متاثر ہوئے اور بہت ہی مسرت کا اظہار کیا کہ باہر کی دنیا میں ہم لوگ کہاں جی رہے ہیں، بچوں کو کہاں کہاں بھیج رہے ہیں، کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اصل تو یہاں ہے۔ مطلب بچے کلمہ ترجمہ کے ساتھ شاید ہی کوئی باہر سنا پائے، اس طرح روانی کے ساتھ جس کو چاہے مائک دے دیا وہ پڑھ لے رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے یہ کوشش ہو رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں، اس طرح اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ حاجی صاحب نے بھی کیا، تو انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ہم اس بچے کو جس نے خاص طور سے یوم جمہوریہ کی تقریب میں ترانے ہندی پیش کیا، اور اس سے قبل مدرسے کا جو سالانہ اجلاس ہوا تھا اس میں اس نے منظوم صلاۃ و سلام پیش کیا تھا، اس کو انہوں نے یوٹیوب کے ذریعے سنا تھا، تو اس پر وہ اس کو مبارکباد دینا اور اعزاز کرنا چاہ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات تھی، ہم نے خوشی و مسرت کے ساتھ ان کو موقع دیا، آپ تشریف لائے، انہی بچوں کا اعزاز کرنا چاہتے تھے وہ، اور اعزاز فرمایا۔ اس مدرسے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس مدرسے کے بارے میں دیکھیے، اصل آج سے 11 سال پہلے تقریباً ادھر جب کٹہر سے ہم لوگ آئے، ہماری رہائش ادھر ہوئی، تو ہم تھے اور مفتی محمود عالم صاحب تھے۔ میں نے ان سے تذکرہ کیا کہ اس علاقے کے اندر کوئی مدرسہ ہونا چاہیے، تعلیم کا نظم ہونا چاہیے۔ بار بار کے اصرار کے بعد بہرحال شرح صدر ہوا اور بیٹھے ہم لوگ، پھر ہمارے محترم جناب شکیل بھائی، مولانا ارشد محمود صاحب، مولانا زید محمد صاحب اور دیگر رفقا بیٹھے اور سر جوڑ کر مجھے کو مدرس بنا کے بیٹھایا گیا۔ اس طرح مدرسے کا آغاز ہوا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں دینیات، مختلف موقع کی دعائیں اور قرآن کو تجوید کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھانا، اور بچوں کو تربیت دینا، اسلامی تربیت اور معاشرتی تہذیب سے جو ہمارا دینی شعار ہے اس کو سکھلانا، راستہ کرنا، تاکہ سماج کو ایک بہترین مسلمان مل سکیں، قوم کو نفع پہنچانے والے لوگ مل سکیں۔ اسی مقصد سے یہ قدیم اور پرانی عمارت میں مسجد کی مدرسہ شروع کیا گیا، اور پھر اللہ کے فضل سے یہ دھیرے دھیرے ہمارے ساتھیوں، احباب، بزرگوں کی توجہ اور خلوص سے آگے بڑھتا گیا،
اور قوم کو بھی اس پر اطمینان اور اعتماد ہوتا گیا، جہاں ہمیں ایک طرف قوم کے اعتماد پر، قوم کی مقبولیت پر مسرت اور خوشی بھی ہے، دوسری طرف اس سے ہماری فکر بھی بڑھتی ہے، ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں کہ یہ کتنا ہمارے اوپر اطمینان کر رہے ہیں، کیسا وشواس کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہم اس معیار کی محنت کر پا رہے ہیں یا نہیں۔ بار بار ڈر لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لاج ہماری رکھے، ہم کو مسلسل، ہم کو، ہمارے اساتذہ کو ایسے ہی محنت کرنے کی توفیق دیتا رہے، اور ہر آنے والے مدرس کو یہاں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہاں کا یہ مزاج ہے، یہ منہاج ہے، یہ اس کا طریقہ تعلیم ہے، اس کی پاسداری اور پابندی کرنی لازم ہوگی۔ الحمدللہ سب کرتے بھی ہیں، لوگوں کے اطمینان پر خوشی بھی ہوتی ہے، اور مجھے خاص طور سے بہت فکر بڑھتی ہے کہ کہیں ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے کہیں خدا نہ کرے قوموں کا یہ اعتماد ہم سے چھن نہ جائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب ساتھیوں کو ان سب چیزوں کو سمجھنے کی، قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قوم کا اعتماد ہمیشہ بحال رکھے، اور اللہ پاک بھی اسے قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ بنارس سے عرفان الحق کی نیوز۔